جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے فائنل کال کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر حلقے سے، ملک کے ہر شہر سے جو ہے قافلوں کی صورت میں، ریلیوں کی شکل میں جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی فائنل کال کی طرف لبیک کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے، اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی تھیں، بچے بھی اس میں شامل تھے، اور وہ ایک پرامن پروٹیسٹ کے لیے اپنے جو لیڈر ہیں عمران خان، اس کی کال پر لبیک کہتے ہوئے سفر گامزن ہوئے اسلام آباد کی طرف، اور اس کے بعد سے پورے ملک میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، اور نہ صرف نفاذ کیا گیا بلکہ تمام شہروں کے داخلی اور خارجی جو راستے ہیں ان کو کنٹینر لگا کے سیل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ٹویٹر پہ آلریڈی پابندی ہے، ایکس پہ، اور اس کے علاوہ دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ پابندی کا اطلاق کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کس طرح اپنی مدد آپ کے تحت کنٹینر ہٹائے، راستے کھلوائے، اور کس طرح وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف اپنا سفر انہوں نے شروع کیا۔ تمام داخلی اور خارجی راستے بند ہونے کے باوجود تمام تر مشکلات کو فیس کرتے ہوئے، جس میں لاٹھی چارج بھی شامل ہے، جس میں شیلنگ بھی شامل ہے، اور جس میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ بالآخر تقریباً 2 دن کی مسافت کے بعد یہ تمام تر قافلے اکٹھے ہو کر اسلام آباد اپنی ڈی چوک جو ان کی منزل ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی دوران جو ہماری موجودہ حکومت ہے، ان کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں، جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں، وہ متواتر پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں، اور جس میں وہ الٹیمیٹم یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حل ہے وہ بڑا آسان ہے کہ سیدھی گولیاں کر دی جائیں اور 5 منٹ کے اندر یہ جتنا مجمع ہے یہ سارے کا سارا منتشر ہو جائے گا۔ اس بات کے اوپر جو پاکستان کی پوری قوم تھی وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً یہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری ملک و قوم کی سالمیت کے پاسدار ہیں، ہمارے محافظ ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اپنی عوام کے اوپر سیدھی گولیوں سے فائر کریں۔ اور اسی دوران کوئی روسی وفد کی بھی آمد تھی 25 نومبر کی رات، اور انہوں نے بھی واپس جانا تھا، تو ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی کہ جیسے ہی وہ روسی وفد یہاں سے روانہ ہو جائے گا، ہم یہ جو مجمع اکٹھا ہو رہا ہے ڈی چوک میں، اس کو فوری طور پہ جو ہے منتشر کر دیں گے۔ پھر وہی ہوا جو وہم و گمان میں نہیں تھا۔ لائٹیں آف کی گئیں، اس کے بعد چاروں اطراف سے ایک بڑے مجمع میں، جہاں پر لاکھوں کی تعداد ہے، جہاں پر خواتین بھی شامل ہیں، جہاں پہ بزرگ بھی شامل ہیں، جہاں پر چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، جہاں پہ نوجوان ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے، ان کو حصار میں لے کر تو شیلنگ شروع کر دی گئی۔ ان کے اوپر جو ہے آنسو گیس شیل پھینکے گئے چاروں اطراف سے، اوپر سے۔ باقاعدہ جو فوٹیجز سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہیں کہ جو سنائپرز ہیں وہ بھی وہاں پہ تعینات ہیں، اور پھر رات کے اندھیرے میں ہم نے یہ تمام جو معاملات ہیں یہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ لوگوں کو سیدھیاں گولی ماری گئی، لوگوں کے جو املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور ایک پرامن جو احتجاج ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے حکومت نے اپنے آخری حربے استعمال کر لیے۔ ہم نے آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی فسطانیت نہیں دیکھی۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ سیاست پاکستان میں چلنی ہے تو اس سیاست کا کیا فائدہ؟ جو آنے والی جو نوجوان نسل ہے جو سیاست کا شوق رکھتی ہے، آپ اس کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کیسی جو ہیں وہ ایک وہ مرتب کر رہے ہیں سامنے لوگوں کو؟ جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ مناسب ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کیا پولیٹکس کو فالو کریں گے؟ اس وقت پاکستان کی اکثریت پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ جو حالات ہیں پاکستان کے، جو پچھلے 4 سالوں سے کر دیے گئے اور جو عرصہ 70 دہائیوں سے چلتے آ رہے ہیں، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح چلتے آئیں گے؟ کیا یہ پاکستان کی جو عوام ہے، یہ جو ہجوم ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا رہے گا؟ کیا ان پر ظلم و تشدد اسی طرح جاری رہے گا؟ یہ اتنے بڑے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ دعا گوئیں کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو اللہ صحت یابی عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، اللہ رب العزت ان پر اپنا خصوصاً فضل و کرم نازل فرمائے، اور آنے والی جو مشکلات نظر آ رہی ہیں اللہ کریم ان سے اس پاکستان کو محفوظ رکھے۔